الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحًا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ جل جلالہ عم نوالوں نے انسانوں کو کبھی نہ مٹنے کے لیے پیدا کیا ہے. جتنے انسان پیدا ہوئے ہیں اب وہ کبھی ختم نہیں ہوں گے. جیسے عالم ارواح سے نکل کر مختلف مقامات سے ہوتے ہوئے ماں کے پیٹ میں آئے، پھر ماں کے پیٹ سے دنیا میں آئے، ایسے یہاں سے قبر میں جو ہے منتقل ہوں گے، پھر قبر سے میدان محشر میں، پھر پرصراط پر، پھر جنت میں یا جہنم میں. اور دونوں جگہ کی زندگی ہمیشہ کی ہے. نہ کسی جنت میں جانے والے کو کبھی موت آئے گی، نہ کسی جہنم میں جانے والے کو کبھی موت آئے گی. حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جب تمام جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور تمام جہنم میں جانے والے جہنم میں چلے جائیں گے تو اعلان ہوگا کہ جی تمام جنت والے اور جہنم والے دروازوں پر آ جاؤ. جب جنت والے یہ اعلان سنیں گے تو تھوڑے غمگین ہوں گے کہ جی جنت کے دروازے پر بلایا جا رہا ہے، کہیں جنت سے نکالا تو نہیں جائے گا. اور جہنم والے اس اعلان کو سن کر بہت خوش ہوں گے کہ جی جہنم کے دروازے پر بلایا جا رہا ہے، چلو ہو سکتا ہے جہنم سے نکل جائیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جب یہ دونوں جنت اور جہنم کے دروازے پر آ جائیں گے تو ان دونوں کے درمیان میں اللہ موت کو ایک مینڈھے کی شکل میں ذبح کر دیں گے. موت ہوگی، اس کو مینڈھے کی شکل میں ذبح کیا جائے گا، اور اس کے ذبح کرنے کے بعد اعلان ہوگا کہ دیکھو تم نے موت کو ذبح ہوتا ہوا دیکھ لیا، اب جو جنت میں ہے عبدالآباد کی زندگی تک کروڑوں اربوں خربوں برس کے بیت جانے کے بعد بھی ان کو موت نہیں آئے گی. اور جو جہنم میں ہے وہ بھی ابدالآباد تک جہنم میں رہیں گے، کروڑوں اربوں برس گزر جائیں گے تب بھی انہیں موت نہیں آئے گی. تو انسانوں کی زندگی ہمیشہ کے لیے ہے، کبھی نہ مٹنے کے لیے ہے. یہ ہمیشہ سے نہیں ہے لیکن ہمیشہ رہے گا ضرور. اور اس کے رہنے کی اصل جگہ جو ہے نا وہ آخرت ہے. دنیا کی زندگی تو آخرت کے مقابلے میں بہت مختصر ہے، بہت چھوٹی زندگی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، میری امت کی عمر
60 اور 70 کے درمیان ہیں، بہت چھوٹی عمر ہے۔ اور آخرت کی عمر کتنی کہ یہ کروڑوں اربوں برس بیت جائیں گے تب بھی آخرت کی زندگی ختم نہیں ہوگی۔ ساری دنیا کے سمندروں کا پانی ایک جگہ جمع کر دیا جائیں اور پھر کوئی آدمی اس میں اپنی ایک انگلی ڈبو کر نکال دیں تو اس کے ہاتھ میں جتنا پانی لگے نا اس کی انگلی پر، یہ تو اس کی دنیا کی زندگی ہے، اور یہ پوری دنیا کا سمندر تھاتے مارتا ہوا یہ آخرت کی زندگی ہے۔ بہت لمبی زندگی ہے۔ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں ہے بہت چھوٹی، لیکن قیمتی کتنی ہے؟ قیمتی اتنی ہے کہ اسی 60-70 سالہ زندگی پر آخرت کے بننے بگڑنے کا دار و مدار ہے۔ یہ زندگی کا ایک سیکنڈ اتنا قیمتی ہے اور اتنا اثر انداز ہے، ایک سیکنڈ آخرت کی کروڑوں برس کی زندگی کو بنا بھی سکتا ہے، بگاڑ بھی سکتا ہے۔ ایک ایمان والا کلمہ کہنے میں کتنا وقت لگے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ بجی ہزاروں سال کا، 50 سال کا بیمان ہو، دل کی سچائی کے ساتھ ایک مرتبہ کہہ دیا اور کہتے ہی مر گیا، تو اس کی زبان سے تو صرف ایک جملہ نکلا ہے نا 1-2 سیکنڈ کے اندر، لیکن اس کی آخرت کی کروڑوں برس کی زندگی اس کی ایک جملے پر بنا دی گئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ وہ سیدھے جنت میں جائے گا۔ اور 20 سال کا، 50 سال کا مسلمان ایک جملہ کفر کا اگر زبان سے نکلا اور اس جملے کے نکلتے پر ہی موت آ گئی تو اس ایک جملے پر آخرت کی کروڑوں ارب برس کی زندگی خراب ہو گئی۔ اس لیے زندگی بہت قیمتی ہے۔ آخرت کی زندگی کے بننے اور بگڑنے کا دار و مدار اسی زندگی پر ہے۔ اس لیے دنیا میں انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے اس کی دعوت کے ساتھ بھیجا ہے۔ ہر نبی کی سب سے پہلی دعوت انسانیت کو آخرت کے لیے فکر مند کرنا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تو ابھی آپ کو کام دیا، اور کام دیتے برابر فرمانے انذر عشیرتک الاقربین، اے میرے نبی آپ اپنے خاندان والوں کو جوڑیے، اور جوڑ کر کیا کیجیے کہ یہ آخرت سے غافل ہیں، ان کو سمجھائیے آخرت کسے کہتے ہیں، ان کو ڈرائیے آخرت سے، ان کو آگاہ کیجیے آخرت سے، یہ آخرت سے غافل ہے۔ شیطان اس بات کی محنت کرتا ہے کہ انسان حالانکہ پوری دنیا کے انسان اس بات کو دیکھتے ہیں کہ یہ مرنا 100% کو ہے، مرنے کی بعد کی جو زندگی ہے نا شیطان اس سے غافل کر دیتا ہے۔ اس زندگی کے معاملے میں شیطان دھوکے میں ڈال دیتا ہے۔ اور انبیاء علیہ السلام سب سے پہلے آخرت کی دعوت دیتے ہیں، اور جب انسانیت کو آواز دینے کا حکم آیا
تو اس وقت بھی آپ کو فرمایا یا ایھا المدثر قم فانذر، اے میرے نبی کھڑے رہیے اور کیا کیجیے، قیامت تک آنے والی انسانیت کو آخرت سے آگاہ کیجیے، ان کو بتلائیے کہ آخرت کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ کی ہے، کبھی ختم نہ ہونے والی، اور وہاں کے حالات وقتی نہیں ہیں، دنیا کے حالات تو وقتی ہیں، آخرت کے حالات وقتی نہیں ہیں۔ جیسے وہاں کی زندگی بہت بڑی، یہاں کی زندگی بہت چھوٹی، ایسے وہاں کے حالات ہمیشہ ہمیشہ کے، یہاں کے حالات وقتی، کہ یہاں کی ذلت وقتی، یہاں کی عزت وقتی، یہاں کی بیماری وقتی، یہاں کی شفا وقتی، یہاں کی کمزوری وقتی، یہاں کی قوت وقتی، یہاں کی بھوک وقتی، یہاں کی سیرابی وقتی، اور بہت تھوڑی تھوڑی، کہ یہ ایک آدمی کو بہت بھوک لگی، بہت بھوک لگی، 1 روٹی 2 روٹی 5 روٹی کھائے گا، اور کیا ہے کہ جی ابھی بھوک کے مارے آپ چیخ رہے تھے، کیا ہوا 5 روٹی کی بھوک تھی کہ جی 5 روٹی کھا لیا، بھوک ختم۔ اچھا یہ پیٹ بھرا ہوا کتنے وقت کا، کہ جی 2-3 گھنٹوں کا، 2-3 گھنٹے گزر گئے کہ جی پھر بھوک لگ گئی، تو بھوک بھی بہت تھوڑے وقت کی، اور پیٹ بھرا ہوا ہونا بھی بہت تھوڑے وقت کا، پیاس بھی بہت تھوڑے وقت کی اور بہت چھوٹی ہی، کہ جی بہت زیادہ پیاس لگی، 1 گلاس 2 گلاس پی لیا، ختم۔ اتنی چھوٹی سی پیاس، اور وہ بھی کتنے، کہ جی 1-2 گلاس کی، اور 2 گھنٹے کی، 4 گھنٹے کی، پھر 2-4 گھنٹے گزر گئے کہ جی پھر پیاس لگ گئی، کہ جی ابھی سیراب تھے پھر پیاس لگ گئی۔ تو دنیا کی چیزیں بہت چھوٹی ہے اور وقتی ہے، آخرت کا مسئلہ ایسا نہیں ہے، آخرت تو ایسی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اگر اللہ کی ناراضگی کے ساتھ کوئی دنیا سے چلا گیا اور پھر اللہ نے اس پر اگر بھوک اتاری، تو بھوک ایسی اتاری جائے گی، پوری دنیا کے پہاڑ کھا لیں تب بھی اس کی بھوک نہ مٹے، اور وہ بھوک کبھی ختم نہ ہوگی۔ اگر پیاس ڈالی گئی تو ایسی پیاس ساری دنیا کے سمندروں کا پانی پی لے تب بھی اس کی پیاس نہ بجھے۔ تو وہاں کی مصیبتیں تو ہمیشہ اور اگر وہاں پر سیرابی ہے تو، کہ جی وہاں پر سیرابی ہے تو یہ حال۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس آدمی کو جنت میں داخل کیا جائے گا، وہ آدمی پر کروڑوں اربوں برس کا زمانہ گزر جائے گا، کبھی اس کو بھوک نہیں لگے گی، کبھی اس کو پیاس نہیں آئے گی، کبھی اس پر کوئی غم نہیں آئے گا۔ اس لیے اصل زندگی جو ہے آخرت کی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، تم میں ہوشیار اور عقل مند وہ ہیں جو آخرت کی تیاری کریں مرنے سے پہلے پہلے، اور فرمایا تم میں بے وقوف اور نادان ہے وہ آدمی جو کرے کچھ بھی نہیں اور اللہ سے لمبی لمبی امیدیں باندھے، کہ جی کوئی کوشش کریں، یہ دنیا دارالاسباب ہے نا، کھیتی کر کر اناج کی امید کریں اور دعا مانگے، شادی کر کر بچے کی امید کرے اور دعا مانگے، اور اگر کوئی آدمی شادی نہ کریں اور بچے کی امید کہ بھائی یہ کیا کریں، آپ شوٹنگ کرنے کے لیے آئیں اس سمے میں، عجیب معاملہ ہے، حرام ہے۔ مسجد میں بیٹھ کر اللہ کے دین کی بات سنتے ہوئے بیٹھ کر آدمی حرام کام کر رہا ہے۔
کیا بول رہا تھا؟ شادی کر کے بچے کوئی آدمی شادی کریں اور پھر تمنا کریں تو اولاد بھی ہوگی، اور کوئی آدمی شادی ہی نہ کریں، اب یہ تمنا کریں اور دعا مانگیں، اولاد ہو جائے گی؟ یہ بیت اللہ کی دیوار سے بھی اپنا سر پھول لے گا نا تو چوہے کا بچہ نہیں ہوگا، کیونکہ یہ اللہ کا نظام ہے۔ ایسے آدمی آخرت کی محنت کریں اور پھر اللہ سے مانگے، ورنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کرے کچھ بھی نہیں اور اللہ سے لمبی لمبی امیدیں باندھیں، تو فرمائے یہ نادانی اور بے وقوفی ہے۔ اس لیے ہماری محنت جو ہے وہ اس بات کی محنت ہے کہ ہر فرد امت میں آخرت کا فکر پیدا ہو۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے لوگوں نے پوچھا حضرت آپ اتنا بڑا کام پیش کر رہے ہیں اور یہ چاہتے ہیں ہر آدمی، ہر کلمہ پڑھنے والا 4 مہینے اللہ کے راستے میں نکلے اپنی جان اور مال کے ساتھ، تو آپ اس کے ذریعے چاہتے کیا ہے؟ کہ بھئی اتنی قربانی پر آپ اٹھا رہے ہیں، ایک محنت آپ پیش کر رہے ہیں، تو اس محنت کے ذریعے، اس قربانی کے ذریعے، اور پھر قربانی میں کیسی کہ جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے میں لوگوں کو لا کے راستے میں نکال دیں تو کہ جی میرے پاس خرچہ نہیں ہے، کہ جی اپنی سائیکل بیچ دیں اور چلا جا، میں کہ جی میرے پاس خرچہ نہیں ہے، کہ جی کھیت میں چلانے کا حل ہے، کہ جی ہے، کہ حل بیچ کر چلا جا، زیور ہیں زیور بیچ کر چلا جا، برتن ہے گھر میں برتن بکوا کر بھیج دیے، کہ جی اتنی بڑی قربانیوں پر لوگوں کو کھڑا کر رہے ہیں، آخر آپ چاہتے کیا ہے؟ بھئی کسی کام کا کوئی مقصد ہونا چاہیے نا، تو آپ چاہتے کیا ہیں؟ اس وقت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا ان تمام قربانیوں کے نتیجے میں اس بات کو چاہتا ہوں کہ جیسے آج پوری دنیا پر آپ نگاہ ڈالو تو تمام انسان فکر مند ہے اپنی 60-70 سالہ زندگی کے لیے اور دنیا کے لیے۔ صبح اٹھ کر محنت اسی کی، کیونکہ فکروں میں یہی ہے، محنت کر کر آئیں شام کو تذکرے اسی کے، اور مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ان تذکروں، محنت اور فکروں کا نتیجہ یہ رات کو سویا تو خواب بھی اسی کے، جاگیں تو دنیا کی فکر کے ساتھ، سوئیں تو دنیا کی فکر کے ساتھ، جاگیں تو 60 سالہ زندگی کی ضرورتوں کے ساتھ، اور سوئیں تو اس کی ضرورت کے ساتھ۔ فرماتے تھے ان قربانیوں کے نتیجوں میں اس بات کو چاہتا ہوں کہ ایمان والوں کی یہ فکر تبدیل ہو، ہر ایک مسلمان کا فکر بنے آخرت کا، اور اس فکر کا بدلنا ہی اصل ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے صحابہ کے اس فکر کو بدلا تھا، اس لیے ایک ایسا مجمع تیار ہوا تھا جو صرف آخرت کو چاہتا تھا، دنیا اس کے مقصد تھی نہیں، کہ جی کیا چھوٹا کیا بڑا، کیا مرد کیا عورت، کیا شہری کیا دیہاتی، حضور کے زمانے کے 100% مسلمانوں میں سے کسی ایک مسلمان کو کھڑا کر کے پوچھو تو اس کا ایک ہی فکر اور اس کی ایک ہی دھن میری آخرت بنے۔ اسے پر اٹھایا تھا نا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب کو، کہ ہر کوئی اپنی آخرت کے بارے میں فکر مند تھا، اور کیونکہ جانتا تھا کہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہوں، اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، تو جو نعمت میرے پاس ہے، جو فکر میری ہے، یہ فکر انسانیت میں منتقل ہو۔ ہر ایک مسلمان کا یہی فکر تھا، اور جیسے
اپنی آخرت کے بنانے کے لیے محنت کر رہا ہوں، ایسے دنیا کے تمام انسانوں کی آخرت بنے، اس فکر کے ساتھ ہر مسلمان زندگی گزار رہا تھا۔ اور اس فکر کی وجہ سے احتیاط کہ جی دنیا کی کوئی چیز اسے اپنی طرف نہیں کھینچتی تھی۔ مسجد میں آ جائیں تو مسجد سے کہ جی کہاں ہیں تو جی مسجد کے اعمال میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ کے راستے میں نکلے ہیں تو کہ جی کیا تمنا، جو اللہ کے راستے میں نکل رہا ہے ایک ہی تمنا، موت آئے اللہ کے راستے میں گھر نہ لوٹوں۔ قلعے کی نیت سے تھوڑی جانے ہیں، 4 مہینے کی نیت سے تھوڑی جاتے ہیں۔ وہاں ریاض صاحب رحمۃ اللہ علیہ جماعتوں کی روانگی واپسی کی بات وغیرہ ہوئی، اس کے بعد جماعتیں واپس ہونے لگی، تو وہاں ریاض صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایسے جماعتوں کو دیکھ کر ایک دم غمگین ہو گئے۔ وہاں علیمیہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، حضرت کیا بات ہے، بہت غم نظر آ رہا ہے چہرے پر۔ فرمایا مول صاحب یہ جو جماعت اللہ کے راستے سے لوٹتی ہے نا، جن خوشیوں کے ساتھ لوٹتی ہے، ان کو دیکھ کر مجھے غم ہو رہا ہے کہ مسلمان اللہ کے راستے میں اس خوشی کے ساتھ جاتا ہے واپس کہ جی اللہ کے راستے سے یہ واپس دنیا کی طرف جا رہا ہے، اس کو تو غم کے ساتھ جانا چاہیے۔ تو محنت کے راستے سے چاہتے یہی تھے کہ اتنی محنت ہو کہ اسے دنیا اپنی طرف نہ کھینچے، بلکہ آخرت کے اعمال اپنی طرف کھینچ لے۔ اس لیے ایک مرتبہ مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، لوگوں نے پوچھا حضرت آپ اس کام کے ذریعے چاہتے کیا ہے؟ تو فرمایا میں اس کام کے ذریعے اس بات کو چاہتا ہوں کہ دنیا کی جاذبیت ختم ہو جائے۔ جاذبیت کہتے ہیں کسی چیز کو کھینچنے کو، جاذبیت ہوتی ہے نا، جیسے مقناطیس میں جاذبیت ہوتی ہے لوہے کے کھینچنے کی۔ تو انسان جس چیز سے بنا ہے نا، دنیا کی تمام چیزیں اسی چیز سے بنے، سب مٹی سے بنے ہیں، یہ بھی مٹی سے بنا ہوا ہے۔ اور قاعدہ یہ ہے الجنس یمیل الی الجنس، جنس جنس کی طرف کھینچتی ہے، کبوتر با کبوتر، باز با باز۔ تو وہ کبوتر باز کے ساتھ اڑے گا، کبوتر کے ساتھ اڑے گا، بولو نا، کبوتر کبوتر کے ساتھ۔ ایسے دنیا کی تمام چیزیں مٹی سے بنی ہوئی ہیں، انسان مٹی سے بنا ہوا ہے، تو مٹی مٹی کو کھینچے گی نا۔ حضرت فرماتے تھے اس محنت کے راستے سے اتنی جاذبیت پیدا ہو جانی چاہیے، مٹی کی چیزیں اپنی طرف نہ کھینچے، آخرت والے اعمال اپنی طرف کھینچے، کہ ان کی جاذبیت ختم ہو جائے۔ اور پھر اس کو اللہ قرآن پاک میں فرما رہا ہے کہ جی محنت اتنی ہوئی تھی اور یہ جاذبیت ایسی ختم ہوئی تھی کہ خود اللہ اس کی گواہی دے رہے ہیں کہ اذان ہوئی، مسجد میں بلایا جا رہا ہے، سب کاروبار میں مشغول، دکانیں چل رہی ہے، گاہک موجود ہے، نفع کی تمام شکلیں ہیں کہ جی اذان کے ہوتے ہی تمام بازار والے مسجد میں، کہ جی بازار کیا ہو گیا؟ خالی بازار، کہ جی بازار خالی ہو گیا، کسی دکان پر کوئی آدمی نہیں، تمام کے تمام مرد مسلمان مسجد میں آ گئے۔ اور اس کی وجہ کیا بنی؟ تو اللہ قرآن پاک میں فرمانے رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ، کہ جی یہ جمع مرد ہیں جنہیں خرید و فروخت، لینا دینا، دنیا کے نفع کی شکلیں اپنی طرف نہیں کھینچتی، بلکہ اللہ کا ذکر انہیں اپنی طرف کھینچ لیتا ہے، اللہ کی عبادت انہیں اپنی طرف کھینچ لیتی ہے۔ یہ نمازوں کو پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں،
اور تمام نفع کی شکلوں میں رہنے کے باوجود یہ اللہ کے حکموں کی طرف، حضور کے طریقوں کی طرف کھینچتے ہیں۔ کیسے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو وجہ خود اللہ قرآن پاک میں فرما رہے ہیں، یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، کہ یہ جو دنیا کی چیزوں سے عمل ان کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے، یہ ان کے اپنے اندر کا آخرت کا فکر ہے کہ اس دن کا خوف اتنا بسا ہوا ہے ان کے دل میں، لیکن آنکھیں اور دل پلٹ دیے جائیں گے کہ جی اسی خوف کے ساتھ پوری امت زندگی گزار رہی تھی، اسی خوف کے ساتھ۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی سے صحابہ کو بتلا رہے ہیں۔ آپ تشریف لائیں، حضرت ابوبکر نے کہا حضور ابھی تو آپ بوڑھے نہیں ہوئے، آپ کی عمر ہی کیا ہوئی ہے، لیکن آپ پر بڑھاپا نظر آ رہا ہے۔ فرمایا ابوبکر قرآن پاک کی وہ صورتیں ہیں نا جس میں اللہ نے قیامت کے منظر کو بیان کیا ہے، ان صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ صبح اٹھ رہے ہیں آخرت کے فکر کے ساتھ، رات کو سو رہے ہیں آخرت کے فکر کے ساتھ۔ صبح ہوئی تو آخرت کے فکر، رات شام ہوئی تو آخرت کے فکر، اتنا آخرت کا تذکرہ، اتنا آخرت کا دھیان دلایا کہ جب صبح اٹھو تو کیا کرو، فجر کی نماز پڑھو تو کیا کرو، تو فرمایا فجر کی نماز پڑھ کر دو جانو اتحیات میں بیٹھے ہو نا، اسی طرح اس سے پہلے کہ تم اپنے پیروں کو حرکت دو، اسی طرح بیٹھے بیٹھے کہو 7 مرتبہ اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار۔ کیا ذہن بنا رہے ہیں کہ یہ ابھی تم نے نماز پڑھی ہے، پیروں کو موڑ کر اللہ کے سامنے بیٹھے ہیں، کہو اللہ سے اللہ جہنم کی آگ سے بچا لے۔ اب تو ابھی ختم ہی نہیں ہوا، تو پھر فرمائے کہ جی اب اس کے تھوڑی دیر کے بعد ہی جب تسبیحات پڑھ لو، تسبیح فاطمی، اور پھر اس کے بعد آیت الکرسی پڑھ لو، قل هو اللہ احد 3 مرتبہ، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس 3 مرتبہ۔ تو پھر اس کے بعد کیا کرو کہ جی پھر اس کے بعد جب دن نکلیں تو سب سے پہلے اس بات کو کہو اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار۔ حضور اپنی ذات سے کر کے بتلا رہے ہیں، صبح کر رہے ہیں تو آخرت کے فکر کے ساتھ، اور شام ہوئی تو فرمایا جیسے فجر میں 7 مرتبہ کہا تھا، مغرب کے بعد پھر 7 مرتبہ کہا، جیسے فجر میں 3 مرتبہ کہا تھا اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار۔ اب سورج ڈوب گیا، شام آ گئی، رات شروع ہو گئی، پھر اللہ سے کہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے 2-3 مرتبہ صبح اور 3 مرتبہ شام کو اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار کہیں تو جنت کہتی ہے اے اللہ اس نے مجھے طلب کیا دے دے سے، اور جہنم کہتی ہے اے اللہ اس نے مجھ سے بچنا چاہا، میں جہنم کہتی ہوں مجھ سے بچا لے سے۔ تو میرے بھائیوں ہماری محنت جو ہے وہ تو اپنے فکر کے بدلنے کی ہے کہ آخرت کا فکر اپنے بارے میں، اور یہی فکر اپنے گھر والوں کے بارے میں پیدا ہو، اور یہی فکر پوری امت کے بارے میں پیدا ہو۔ وجہ یہی ہے اس زمانے میں
ہر آدمی کی اپنی صلاحیت، ہر آدمی کا اپنا مال، ہر آدمی کی اپنی جان، ہر آدمی کا اپنا وقت چیزوں پر اس لیے لگ رہا ہے، دنیا کی فکر ہے، چیزوں کی فکر ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پوری امت کی صلاحیتیں، پوری امت کی جان و مال اور پوری امت کا وقت آخرت کے بنانے پر لگ رہا تھا۔ اس لیے وہاں تشکیلی جماعتیں بنائی جاتی تھیں، تشکیلیں ہوتی تھیں آخرت کے بنیاد پر، کہ یہ پورا مجمع ایسا تھا کہ ان کی کوئی ذہن سازی نہیں کرنی پڑتی تھی۔ تشکیلی جماعتیں بنا کر چلے 4 مہینے کی جماعت بنانے کے لیے چپل نہیں خرچنی پڑتی تھی، کہ جی اس زمانے میں جماعتیں کس لیے بن رہی ہیں؟ اللہ کے راستے میں جانا ہے، کہاں جانا ہے، کتنی دور جانا ہے، کتنے وقت کے لیے جانا ہے، واپس آؤ گے نہیں آؤ گے اس کی کوئی گارنٹی نہیں۔ اگر تشکیل ہے تو کہتی تشکیل کی یہ بنیاد۔ حدیث پاک میں آتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جماعتوں کو روانہ کرتے، جماعتوں کو علم نہیں ہوتا کہاں جانے کا ہے، آپ تو ان کے ہاتھ میں ایک پرچی لکھ کر دے دیتے ہیں، اتنے میل چلنے کے بعد یہ پرچی کھول کر دیکھنا تمہیں کہاں جانا ہے۔ کہیں 10 میل چلو، 15 میل چلو، صحابہ کہتے ہیں ہوتے ہیں کہ 10-15 میل چلنے کے بعد جب ہم پرچی کھول کر دیکھتے ہیں تو کہ جس سمت چل رہے ہیں نا، بجائے اس سمت میں اور آگے بڑھنے کے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پرچی پر کوئی دوسری سمت لکھی ہوئی ہے، کہ ہم اس طرف چلے جاتے۔ کتنے دن کی تشکیل؟ کہ کام کی تشکیل ہے۔ کس کی تشکیل ہے؟ آپ ایک کام کے لیے جا رہے ہو، وقت گزارنے کے لیے تھوڑی جا رہے ہو، نبیوں والے کام کو لے کر جا رہے ہو، پوری انسانیت کو جہنم سے بچانے کی فکروں کے ساتھ جا رہے ہو۔ جب کام کے لیے جا رہے ہو تو کسی کام مقصود ہونا چاہیے نا، کتنے وقت کے لیے جا رہے، کسی واپس لوٹیں گے، جانے والے کے ذہن میں بھی واپس لوٹنا نہیں، بھیجنے والوں کے ذہن میں بھی واپس لوٹنا نہیں۔ جو جس گھر سے جا رہا ہے اس گھر کا ہر بچہ اور اس گھر کی ہر عورت اس بات کو ذہن میں لیے ہوئے ہیں، لوٹیں گے نہیں لوٹیں گے ہم نہیں جانتے، اللہ جانتے ہیں۔ کہ جی نہ لوٹے تو خوشی ہوگی جانے والوں کو، تو کہ جی ہر آدمی یہ کہہ رہا ہے خوشی ہوگی، اور اللہ بھی اس بات کو کہہ رہا ہے ان کو نہ لوٹنے پر آپ کہنے غم ہوگا خوشی ہوگی، یہ دیکھنا چاہتے ہو؟ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی اور کیا گواہی دے گا، یہ اپنی زبان سے کیا کہیں گے؟ اے میرے نبی، تیرا رب اس بات کو کہہ رہا ہے رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ یہ جو تیرے ساتھ کا مجمع ہے نا، یہ واپس کے اندر خوش نہیں ہے، تیرا رب اس بات کو کہہ رہا ہے ان میں کا ہر آدمی اللہ کے نام پر اپنی جان دینا چاہتا ہے، جو جا رہا ہے جان دینے کی نیت کے ساتھ، اور پھر خود اللہ فرمانے کہ بہت سے اس نیت کو پورا کر کر ہمارے پاس آ گئے، تو چلیے آ گئے تو وہ تو سچے ہو گئے، آ گئے تو وہ تو سچے ہو گئے، جو بچے اللہ کہہ رہے یہ بھی سچے ہیں، جو آ گئے وہ تو جان کھپا کر آ گئے، یہ جتنے زندہ ہیں اللہ گواہی دے رہے ہیں ان میں کا ہر آدمی
اسی تقاضے کا منتظر ہے جس تقاضے پر جان جاتی ہے۔ ان میں کا کوئی آدمی اس تقاضے کا منتظر نہیں ہے کہ کسی کو کوئی ایسا رخ ملے جہاں گھومنے پھرنے کے بھی مسئلہ حل ہو جائے، اچھا کھانا پینا بھی ملے اور خوب عالیشان مسجدیں ملے اور جانے آنے کی سہولت بھی خوب ہو، بلکہ ان میں کا ہر آدمی اس نیت کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے کہ جب کوئی تقاضا آئے، ایسا تقاضا جس پر ہم جان دے سکیں کہ اللہ کے نام پر ہماری جان چلی جائے۔ ہر آدمی کا ایک ہی دھن، آخرت کا سب کا فکر، اور اس آخرت کی فکر نے دنیا کی تمام چیزوں سے اپنی طرف کھینچ لیا تھا کہ دنیا ان کو اپنی طرف کھینچتے نہیں تھی، بلکہ ان کا آخرت والے اعمال اور جنت ایسی کھینچتی تھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی بیٹھے، ایک صحابی نے قرآن پاک کی تلاوت شروع کی، جنت کی آیت پر گزرے، جو سامنے بیٹھے ہوئے صحابی تھے اسی وقت مر گئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے جنت کی آیتیں پڑھی نا، جنت کے شوق میں اس کی روح نکل گئی۔ ایک موقع پر ایک آدمی بیٹھا ہوا، کسی نے تلاوت شروع کی، جہنم کی آیتوں پر گزرا کہ فوراً ایک آدمی مر گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے جہنم کی آیتیں شروع کی، اس کے خوف کے لیے مر گیا کہ طلب ہے تو جنت کی، اور فکر اور خوف ہے تو آخرت کا۔ اور اتنا اس کا اندازہ اس لیے 3 سے 4 دن ہو گئے ہیں فاقے سے ہیں، اور فاقے سے کہاں ہے؟ ایک کنڈیشن مسجد میں نہیں، کھانے پینوں کے نقشے میں نہیں، میدان کارزار میں ہیں، جہاں سایہ ہے، نہ پانی ہے، نہ کھانا ہے، کچھ بھی نہیں۔ 3 دن سے زیادہ ہو گئے بھوکے ہیں، اور میدان میں ہیں، گھمسان کی لڑائی چل رہی ہے۔ اتنے میں ضرورت پیش آئی لوگوں کی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قوموا الی الجنۃ عرضها السماوات والارض، ضرورت ہے تمہاری، اٹھو ایسی جنت کی طرف جس کی چوڑائی زمین اور آسمان سے زیادہ ہے۔ اب حضور دیکھو تشکیل کے لیے کتنا جملہ کافی تھا، ابھی تو تشکیل کے رخ بھی بدل گئے کہ تشکیل پر لوگوں نے تشکیل آخرت کی بنیاد پر کرنا چھوڑ دی۔ اب تو تشکیل بھی کرتے ہیں تو دنیا کی بنیاد پر، لمبا تو چلا جا، ابھی تو سینکڑوں پتی ہے، 1000 پتی بن جائے گا، اللہ کے راستے کی برکت ہے، 1000 پتی ہے، 1,00,000 پتی اٹھا بھی رہے ہیں تو مال کی بنیاد پر۔ ایک دکان والا ہے، 2 دکان ہو جائے گی، 1 بیگھہ زمین ہے، 2 بیگھہ زمین ہو جائے گی، 1 دکان ہے، 2 دکان ہو جائے گی، نیچے کی نوکری ہے، اوپر چڑھ جائے گا، اہمیت نہیں ہے، محلے میں تیری عزت ہو جائے گی، کوئی لڑکی نہیں دیتا کہ لڑکی مل جائے گی۔ نبیوں والی محنت کو لوگوں نے جو ہے لڑکیوں کے اور پیسوں کے اور نوکریوں کے حاصل کرنے کا ذریعہ بنا دیا، کیونکہ مقصد ہی بدل گیا نا۔ اور حضور کے زمانے میں یہ بنیاد تھی اللہ کے راستے میں اٹھنے کی کہ حضور خود بھی تشکیل کر رہے اسی کی۔ حضرت عمر کے زمانے میں تشکیل کا موقع آیا تو حضرت عمر مسجد نبی میں کھڑے ہیں اور منبر پر کھڑے کہ اے ایمان والو قوموا الی الجنۃ عرضها السماوات والارض، اٹھو ایسی جنت کی طرف جس کی چوڑائی زمین اور آسمان سے زیادہ ہے۔
کہ جو بنیاد ہے نا اس بنیاد پر اٹھا رہے ہیں کہ ایمان کی بنیاد ہی آخرت ہے، ایمان کی بنیاد ہی دنیا سے بے طلبی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس کے سینے میں ایمان کا نور داخل ہو جائے، جس کے دل میں انفسخ صدرہ، کہ جی اللہ اس کو شرح صدر کر دیتے ہیں، اس کا سینہ کھول دیتے ہیں، ایک نور اس کے سینے میں داخل ہو گیا۔ صحابہ نے پوچھا حل من تلک علامت یا رسول اللہ، حضور اس کی علامت کیا ہے کہ سینے میں ایمان کا نور داخل ہو گیا؟ بھائی ہر چیز کی کوئی علامت ہوتی ہے نا، دعوے تو سب کے، دعوے تو ہر آدمی کرے گا، حضور تو دلیل پوچھیں اور خود دلیل دے بھی رہے ہیں کہ کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، تمہارے نبی تم کو تھرمامیٹر دے رہے ہیں، اپنے آپ کو خود چیک کر لو۔ اور کبھی موقع آیا تو حضور نے بھی چیک کیا، مسجد نبی میں آئے، دیکھا ایک صحابی حضرت حارث سو رہے ہیں، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہلکے سے پیر لگایا، حارث، تو آنکھ کھولے، جی حضور کیف اصبحت، ارے کیسے صبح کی؟ اب نبی کا سوال دیکھو اور صحابی کا جواب دیکھو، فرمایا کیسے تو نے صبح کی؟ تو کہنے کہ حضور میں اس حال میں صبح کر رہا ہوں کہ میرے پاس کامل ایمان ہے۔ کس کے ساتھ؟ کہ جی ایمان کے ساتھ۔ فرمایا ہر چیز کی ایک دلیل ہوتی ہے، تیرا دعویٰ ہے اپنے دعوے کی دلیل پیش کر۔ میں نے کہا حضور دنیا کی کسی چیز کو میرا دل نہیں چاہتا، میری آنکھیں جنت میں کھیلتے ہوئے لوگوں کو اور جنت میں خوش و خرم زندگی گزارتے ہوئے لوگوں کو دیکھ رہی ہے، اور جہنم میں جانوروں کی طرح چیختے ہوئے لوگوں کو دیکھ رہی ہے، اور میرا دل مجھے جنت کی طرف کھینچ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ نے تجھ کو ایک نور دیا ہے، اس کی حفاظت کر۔ تو کہ جی دلیل ہے نا؟ تو صحابہ نے پوچھا کہ جی اس کی کیا علامت ہے کہ ایمان کا نور دل میں داخل ہو گیا؟ سب سے پہلی چیز حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی التجافی عن دار الغرور، جب ایمان کا نور دل میں داخل ہوگا سب سے پہلی علامت اس کی یہ ہے کہ دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوگی۔ ہر آدمی یہ کہتا ہے نا کہ جی میں ایمان والا، میرے دل میں ایمان ہے، میرے دل میں ایمان ہے، تو حضور کو تھرمامیٹر دے رہے ہیں نا کہ اپنے ایمان کے نور کو چیک کرنا ہے، تو چیک کرنے تیرے دل میں دنیا کی حرص کتنی ہے اور دنیا کی بے ثباتی کتنی ہے۔ سب سے پہلی چیز فرمایا التجافی عن دار الغرور، اور دوسری چیز فرمایا والانابۃ الی دار الخلود، کہ دنیا کی بے ثباتی دل میں آئے اور آخرت کی طرف دل کھینچے۔ والاستعداد قبل الموت، اور مرنے سے پہلے اپنے آپ کو موت کی تیاری پر ڈال دے۔ یہ علامت ہے ایمان کی کہ دل میں ایمان کا نور داخل ہو گیا۔ تو آخرت کو بنیاد بنا کر حضور نے سب کو اسی میں، اب وہ حضرت حارث 3 دن کے بھوکے ہیں، جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ کھڑے ہوئے اسی جنت کی طرف جس کی چوڑائی زمین اور آسمان سے زیادہ ہیں، تو 3 دن کے بھوکے اتفاق سے کچھ کھجوروں کے دانے ہاتھ پہ آ گئے،
اب وہ ارادہ کر ہی رہے ہیں کہ جی 3 دن ہو گئے، بھوک کی حالت خراب ہے، کھا لو۔ اتنے میں حضور کا اعلان ہوا تو وہیں کھڑے کھڑے کہنے لگے بخن بخن واہ 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 واہ۔ حضور نے فرمایا ما يحملك على قولك بخن بخن، اے عمر یہ واہ 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 کیوں کر رہا ہے؟ کہ حضور میرا جی چاہتا ہے جنت والوں میں سے ہو جاؤں، میرا جی چاہتا ہے جنت والوں میں سے ہو جاؤں۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فوراً فرمایا انک من اہلھا، جا تو جنت والوں میں سے ہے۔ ویسے نبی کی زبانی خبر مل گئی، خبر دینے والا کون؟ تشکیل کرنے والا نبی ہے، اور اس تشکیل کے نتیجے کو بیان کرنے والا بھی نبی، کہ حضور تشکیل کر رہے ہیں نا۔ اور تشکیل کی بنیاد پر جب صحابی نے اس خواہش کو ظاہر کیا تو آپ کہہ رہے ہیں جا تیری وہ خواہش پوری ہو گئی۔ بچے فوراً اٹھے، کھجوریں ہاتھ میں تھی، 3 دن کے بھوکے ہیں، کھجوریں ہاتھ میں تھی، زمین پر پھینکا اور فما لانحی حتی آکلھا بہ الثمرات لحیاۃ طویلہ، کہ یہ چند کھجوریں ہیں نا، اس کے کھانے تک زندہ رہوں یہ بھی بہت لمبی زندگی ہے، مجھے اتنے زندگی بھی نہیں چاہیے، اس سے پہلے جنت میں سے چلا جاؤں گا وہاں کھاؤں گا۔ یہاں تک کہ اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے۔ ایک تو بنیاد دیکھی جاتی نا کہ یہ محنت کس بنیاد پر کر رہے ہیں، محنت کے ذریعے چاہتے کیا ہے۔ تمام دنیا والے دنیا کی آواز لگا رہے ہیں، ملک چاہتے ہیں، مال چاہتے ہیں، عہدہ چاہتے ہیں، آپ کیا چاہتے ہیں کہ جی ہم صرف اپنی اور پوری انسانیت کی آخرت چاہتے ہیں۔ اس لیے نبی کی آواز تو آخرت کی ہوتی ہے، اور آخرت کی آواز پر چلیے حضور نے اپنے زمانے میں آپ نے تشکیل کی تو صحابہ تیار ہوئے۔ ایک کالا کلوتا آدمی غلام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے کہنے لگا حضور اللہ کے نام پر میری جان جائیں کیا ملے گا؟ میدان میں ہے اور سوال پوچھ رہا ہے۔ حضور نے پوچھے کہا جنت ملے گی؟ کہا ملے گی؟ کہ یہاں ملے گی؟ بچی گیا اور شہید ہو گیا۔ جب تمام چیزیں ختم ہو گئی، نعشوں کو جمع کیا گیا تو اس میں اس آدمی کی نعش بھی سامنے آئی۔ تو جب حضور نے اس سے کہا تھا نا تجھے جنت ملے گی، اس وقت اس نے کچھ باتیں حضور سے کہی تھی کہ حضور آپ کہہ رہے ہیں مجھے جنت ملے گی، میں تو کالا کر ہوتا ہوں۔ حضور فرمایا اللہ تجھے وہ نور دیں گے جنت میں داخل کرنے کے بعد 500 سال کی مسافت کی دوری سے تیرے چہرے کا نور چمک رہا ہوگا۔ اس نے کہا حضور میں غریب ہوں، آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں، بے حیثیت ہوں، آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں۔ جب اس کی نعت سامنے لائی گئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر فرمایا لقد حسن اللہ وجہک وطیب رائحتک وکثر مالک، کہ جو تو کالا تھا اللہ نے تجھے چاند کے جیسا نور دے دیا، تو بے حیثیت تھا اللہ نے تجھے حیثیت دے دی، تو غریب تھا اللہ نے تجھے مال دے دیا۔ اور پھر اپنے ہاتھوں سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں اتر کر اس کو دفنا دیں۔ صحابہ کہتے ہیں جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں اترتا ہوا دیکھا لوگوں نے اور اپنے ہاتھوں سے اس آدمی کو دفناتا ہوا دیکھا، جتنے صحابہ کھڑے ہوئے تھے نا ہر ایک کے دل کی یہ تمنا ہو رہی تھی اے اللہ کاش یہ میرا جنازہ ہوتا۔
اپنی پوری حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی اٹھایا امت کو بنیاد آخرت ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنی آخرت اور اپنے گھر والوں کی اور پوری امت کی آخرت کو سامنے رکھ کر محنت کا کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے، مال کے لیے نہیں، عہدوں کے لیے نہیں کہ جی میری آخرت بن جائیں۔ اور میرے گھر والوں کی آخرت بن جائے۔ اللہ خود سمجھا لیں کہ جی تمہاری ذمہ داری کیا ہے، قوا انفسکم، بچاؤ اپنی ذات کو، اپنے آپ کو، واہلیکم نارا، اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ جہنم کی آگ سے۔ اور جہنم کی آگ سے بچنے کا راستہ کیا ہے کہ یہ راستہ یہی ہے، خود اپنی ذات سے دیندار بنیں، اپنے گھر والوں کو دیندار بنائیں۔ مال کی بنیاد پر کوئی جہنم سے نہیں بچے گا، نسب کی بنیاد پر کوئی جہنم سے نہیں بچے گا، عہدے اور خوبصورتی کی بنیاد پر کوئی جہنم سے نہیں بچے گا۔ جہنم سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ اپنے آپ کو دیندار بنائیں، اور جو جہنم سے بچا لیا گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جسے جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، بس جی وہ کامیاب ہو گیا۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہماری محنت کی جو بنیاد ہے نا، وہ خالص آخرت ہے۔ صحابہ سے پوچھیں بھائی، صحابہ تو پوری دنیا میں مختلف علاقوں میں گئے نا حضور کے بعد، تو جہاں بھی گئے جماعت سے بنا کر، تو وہ ملک والے تو جانتے ہی نہیں تھے، کلمہ ہی پہلی مرتبہ سنا تھا انہوں نے، اور ایسے لوگوں کو ہی پہلی مرتبہ دیکھا تھا۔ تو جہاں بھی گئے لوگوں نے پوچھا کہ یہ کیا چاہتے ہیں، چاہتے کیا ہیں؟ تو کسی صحابہ کا قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے صحابہ بتانے کہ چاہت کیا ہونی چاہیے۔ تاریخ میں یہ جملے صحابہ کے تمام علاقوں کے نقل کیے گئے ہیں کہ جہاں جو صحابی جس جماعت میں گیا، وہاں والوں نے پوچھا تو اس کا ایک ہی جملہ تھا کہ جی ہم صرف آخرت چاہتے ہیں اور کچھ نہیں چاہتے۔ ہم صرف کیا چاہتے ہیں؟ آخرت چاہتے ہیں اور کچھ نہیں چاہتے۔ کس کی؟ کہ جی اپنی اور پوری انسانیت کی۔ اس لیے ہماری بنیاد آخرت ہے نا، تمہاری کوئی چیز ہمیں اپنی طرف نہیں کھینچ سکتی، کیونکہ ہماری بنیاد آخرت ہے۔ کہ جی اجتماع میں جا کر آ گیا پھر کام چھوڑ دیا، چلے میں جا کر آ گیا پھر کام چھوڑ دیا، کہ جی ابھی بنیاد آخرت بنی کہاں، اس لیے کسی اور چیز نے اس کو کھینچ لیا۔ پہلے بہت اچھا کام کرتا تھا، پہلے بہت اچھی عبادت کرتا تھا، کہ جی مال نے عبادت سے کھینچ لیا، نوکری نے عبادت سے کھینچ لیا، چھوکری نے عبادت سے کھینچ لیا، ہوا نہیں ہوا؟ اور وہاں کہ جی رستم کے مقابلے پر صحابہ کا مجمع کھڑا ہے، اور وہ اپنے زمانے کا سب سے بڑا سپہ سالار، کہ جی ٹھیک ہے لڑائی کی بات تو دیکھیں گے، کسی آدمی کو بھیجو بات کرنے کے لیے، تو حضرت ربیع بن عامر کو بھیجا گیا۔ پھر پھٹے ہوئے کپڑے، کہ جی ہتھیار بھی پاس نہیں، ایک دم غریب قسم کے صحابی، ایک دم غریب۔ جب دوستوں کو پتہ چلا کہ بھیجا گیا ہے کسی آدمی کو سفیر بنا کر، اور وہ ہے انتہائی درجے غریب، اس نے کہا خزانے کے دروازے کھولو، سونے کا انبار ایک طرف، چاندی کا انبار ایک طرف، یاقوت زمرد کا انبار ایک طرف، درہم و دینار کا اشرفی کا انبار ایک طرف، یہ تو خزانے ہیں،
جن کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں۔ اب ہمیں یہ جو پورا 2 لاکھ کا لشکر ہے نا، یہ سب تلواریں نکال کر کھڑے رہیں کہ وہ آنے والا بدو ہے نا، نہ اس نے اتنی بڑی فوج کبھی دیکھی ہوگی، نہ ایسے خزانے کبھی دیکھے ہوں گے، تو بولتی بند ہو جائے گی اس کی تو بولتی کہ دعوت کی بدل جائے گی۔ اس لیے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بھئی دیکھو، جماعتوں میں نکلنے کے بعد خصوصی ملاقات ہوتی ہے نا، خصوصی ملاقات کرتے نہیں کرتے؟ تو خصوصی ملاقات تو طاقت والے، عہدے والے، مال والے، بنگلے والے، گاڑی والے، زمین والے، انہیں سے خصوصی ملاقاتیں ہوتی نا۔ ہمارے جب اس ملاقات کے لیے ساتھیوں کو بھیجا جائے تو ذہن بنا کر بھیجا جائے کہ ایمان کے سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں، اور ایمان اسی وقت سیکھا جائے گا جن کے پاس جا رہے ہیں ان کے جتنے نقشے ہیں، ان تمام نقشوں کے بارے میں دل میں ایک یقین اور ایک خیال ہو، یہ تمام کا تمام مٹی ہے، اس کے خزانے مٹی، اس کی طاقت مٹی، اس کے بنگلے اور گاڑیاں مٹی، اس کا عہدہ اور ڈگریاں مٹی۔ تو مٹی سے کوئی متاثر ہوتا ہے؟ بولو نا۔ مانتے تھے جب اس یقین کے ساتھ جائیں گے کہ یہ سب فنا ہونے والی چیز ہے اور مٹی ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں، تو پھر آخرت کی دعوت دی جائے گی۔ کس کی دعوت؟ ہاں، کہ ہم آئے ہیں ایک ایسی بات کو لے کر آئے ہیں جس کے آپ بھی ضرورت مند ہیں، ہم بھی ضرورت مند ہیں، کہ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ یہ موت حق ہے اور موت کے بعد کی زندگی حق ہے، اور اس کے بننے کا راستہ اعمال محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ان اعمال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم آپ سے وقت مانگنے آئے ہیں۔ یہ یقین کی بات ہے۔ حضرت فرماتے ہیں اگر ملک و مال سے، اس کے عہدوں سے اور اس کے نقشوں سے متاثر ہو گیا نا، تو وہاں جا کر کہے گا حضرت آپ تبلیغ میں لگ جاؤ، تبلیغ چل پڑے گی۔ فرمایا جس نے اس جملے کو کہا اس نے تبلیغ کا جنازہ نکال دیا کہ جی اس کے دل میں یہ یقین ہے مالداروں سے تبلیغ چلے گی، عہدے والوں سے تبلیغ چلے گی، طاقت والوں سے تبلیغ چلے گی، کہ جنہیں تبلیغ تو اللہ چلاتے ہیں۔ اس جملے کے معنی یہ کہ یہ بجائے اللہ کے اور آخرت کے متاثر کرتا، خود اس کی چیزوں سے متاثر ہو گیا، تو دعوت کی بدل گئی۔ چیزوں سے متاثر ہو گیا تو دعوت کی بدل گئی۔ اب جب دعوت بدل گئی نا تو نیت بھی بدل جائے گی، پھر ان کی چیزوں سے نفع حاصل کرنے کی نیت بنے گی۔ حضرت فرماتے ہیں تبلیغ نہیں چلے گی، یہ زبان سے کہہ رہا ہے آپ لگ جاؤ، تبلیغ چل جائے گی، لیکن اس کے دل کے اندر یہ ہے آپ لگ جاؤ میرا کام چل جائے گا۔ اس کے عہدے سے یہ حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کے مال سے یہ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ پھر یوں فرماتے تھے اگر یہ نیت ہے اللہ کے دین کی محنت کرتے ہوئے دنیا حاصل کرنے کی نیت ہے، تو فرماتے ہیں اچھی طرح سمجھ لو یہی وہ مجموعہ ہے جن کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل، کہ یہ ابو جہل ابو لہب سے پہلے اوندھے منہ جہنم میں پھینکا جائے گا۔ کہ ہماری بنیاد چیزیں ہیں ہی نہیں، کہ یہ زندگی میں نہیں دیکھا، پہلی مرتبہ دیکھے گا تو متاثر ہو جائے گا۔ اب پہنچے دیکھا 2 قطار میں لوگ کھڑے ہیں ننگی تلواریں لے کر، 2 لاکھ کا لشکر، کہ جی ان کی طرف جو ہے
ایک اچھتی نگاہ ڈالی اور نظر انداز کر کے چلے گئے۔ جب اندر پہنچے تو چاروں طرف جو ہے سونے چاندی درہم و دینار اور اشرفیوں کا انبار لگا ہوا۔ اب رستم دیکھ رہا ہے کہ نہ یہ فوج سے گھبرا رہا ہے، نہ ایک مرتبہ للچائی نگاہ سے اس نے مال کو دیکھا، اچھتی نگاہ فوج پر ڈال دی، تاثر ختم۔ کہ مال کو تو ہمارے اس نے دیکھا بھی نہیں، نگاہ بھی نہیں کر رہا ہے اس طرف۔ تو کہ نہ یہ مال چاہتے ہیں نہ فوج کا خوف ہے، کیا چاہتے ہیں، کیوں آئے ہیں؟ تو قیامت تک آنے والی امت کو حضرت ابن عامر ایک چیز سمجھا کر گئے ہیں، ہم آئے نہیں ہیں، ہم آئے نہیں ہیں۔ اس نے کہا ہم نہیں آئے ہیں، ہم خود نہیں آئے، ان اللہ ابتعثنا، اچھی طرح سمجھ لے اللہ نے ہمیں بھیجا ہے۔ کس نے بھیجا ہے؟ اللہ نے بھیجا ہے، ہم نہیں آئے ہیں۔ ہم آتے تو اپنی غرض کے ساتھ آتے، ہم آتے ہیں تو چیزوں کی بنیاد پر آتے ہیں، لیکن ہم آئے نہیں ہیں، ہمیں تو اللہ نے بھیجا ہے۔ کیونکہ اللہ خود بھی کہہ رہے ہیں کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، کہ تمہیں نکالا ہی گیا ہے، اللہ نے تمہیں نکالا ہے۔ اجتباکم، اللہ نے تمہیں چنا ہے، اللہ نے تمہیں چھانٹا ہے۔ کس لیے؟ تو رسول کے کہنے لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد، ہم آئے ہیں، اللہ نے ہمیں بھیجا ہے بندوں کو بندوں کی عبادت سے نکال کر اللہ کی عبادت پر لانے کے لیے، من جور الادیان الى عدل الاسلام، تمام مذاہب کے ظلم سے نکال کر اسلام کے عدل پر ڈالنے کے لیے، من ضیق الدنیا الى سعتها، اور دنیا کی تنگیوں سے اور مصیبتوں اور پریشانیوں سے نکال کر آخرت کی آسانیوں اور راحت پر ڈالنے کے لیے۔ اور اچھی طرح سمجھ لیں ہم یہ کام اس وقت تک کریں گے جہاں تک کہ ہم اپنے اللہ کا وعدہ حاصل کر لیں، کیونکہ بھیجا اس نے ہے تو کوئی وعدہ کر کے بھیجا ہے نا۔ کہیں کوئی کمپنی بھیجتی ہے تو کچھ وعدوں کے ساتھ بھیجتی ہے نا، اللہ نے بھیجا ہے تو کچھ وعدے بھیج کر بھیجا ہے۔ تو اس نے پوچھا وما موعد اللہ، کیا وعدے ہیں تمہارے اللہ کے، تمہارے اللہ کے وعدے کیا ہیں؟ فرمایا ہمارے اللہ کے وعدے یہ ہیں جو کام کرتے کرتے مر جائے گا اللہ اس کو جنت دیں گے، اور جو کام کرتے کرتے دنیا میں باقی رہے گا کام کی برکت سے اللہ اس کو دنیا میں غالب کر دیں گے۔ مرا تو جنت اور باقی رہا تو یہ مغلوب نہیں ہوگا، ذلت کی زندگی نہیں گزارے گا، اللہ اس کو غالب کریں گے اور عزت کی زندگی اللہ اس کو دیں گے۔ کیوں؟ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ نے اپنے لیے، اپنے نبی کے لیے اور ایمان والوں کے لیے بنائی ہے۔ رستم کہنے لگا کہ ایسے لوگوں سے جو ہے نا تو مقابلہ کر ہی نہیں سکتے، کہ تمہارے پاس جتنے نقشے ہیں ان میں سے کسی نقشے کا ان میں لالچ ہی نہیں ہے۔ یہ تو اس بات کو لے کر آئے ہیں جس بات کے راستے سے یہ اپنی آخرت بنانا چاہتے ہیں اور تمہاری آخرت بنانا چاہتے ہیں۔
اس لیے میرے بھائیوں ایک کام ہے جس کی بنیاد جو ہے نا وہ آخرت ہے، اور اس کو کرنا ہے آخرت کی بنیاد پر جان دینے کے لیے۔ اس لیے جان اور مال اس پر لگنا چاہیے۔ نیتیں جو ہے نا کام پر جان اور مال لگانے کی ہو، مقدر میں ہوگا تو اللہ دیں گے، مقدر میں ہوگا تو کتنا دیں گے معلوم؟ کہ جی ہم لگائیں اپنی حیثیت کے مطابق، ہماری حیثیت کی کیا ہے، ہمارے پاس ہے ہی کتنا، اور جب اللہ دینے پر آئیں گے اللہ دیں گے اپنی شان کے مطابق۔ پوری دنیا میں سب سے زیادہ فقر و تنگ دستی میں، سب سے زیادہ غربت میں عرب تھے نا، ان کے پاس تھا ہی کیا؟ نہ کھانے کے لیے، نہ بہت بڑے بڑے نقشے، جو بھی تھوڑا بہت تھا وہ لگایا نا، ارے لگائیں بہت تھوڑا تھوڑا لگائیں، لیکن جب اللہ نے اس لگانے کو پسند کیا اور دینے کا ارادہ کیا، ہزاروں سال سے قیصر و کسریٰ کے تمام بادشاہ جن خزانوں کو جمع کر چکے تھے وہ تمام کے تمام خزانے اللہ نے صحابہ کی اولاد کی قدموں میں ڈال دیے۔ صحابہ فرماتے ہیں اگر ہم دین کی محنت کرنے کے بجائے دنیا کی محنت کرتے، ہماری 10 نسلیں دنیا کی محنت کرتے کرتے کھپ جاتی، تب بھی جتنا اللہ نے ہم کو دیا ہے اس کا 10واں حصہ بھی حاصل نہیں کر پاتے۔ یہ لگانے کی بنیاد ہے کہ جب اللہ، ارے آخری درجہ اللہ کا جو ہے وہ تو یہ ہے من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالھا، تم ایک لگاؤ اللہ کتنا دیں گے؟ 10۔ اور یہ تو سب سے آخری درجہ بتا، ایک دم آخری درجہ، ایک دم گھٹیا درجہ، ورنہ 70 دیں گے، 700 دیں گے، 70,000 دیں گے، 7 لاکھ دیں گے، کروڑ کے حساب سے دیں گے، اور پھر اس کے بعد کیا کریں کہ جی اب گنتی چھوڑ دو، اب گنتی چھوڑ دو، اللہ اپنی شان کے مطابق دیں گے، جتنا چاہیں گے اتنا دیں گے۔ تو اللہ کی چاہت کو کوئی سمجھ سکتا ہے؟ نہیں، اللہ کتنا دیں گے اس کو کوئی سمجھ سکتا ہے؟ اور اللہ سے بڑھ کر قدردان کوئی نہیں ہے۔ جو آدمی اللہ پر دینے کے لیے آ جائے نا، اللہ پھر اس کی قدر کرتے ہیں۔ اللہ سے بڑھ کر قدردان کوئی نہیں ہے۔ لگانے کی جگہ تو اللہ کا نام اور اللہ کا دین ہے۔ لوگ دنیا پر لگا کر اتنا حاصل نہیں کر رہے ہیں جتنا دین پر لگا کر آدمی اللہ کے خزانے سے حاصل کر سکتا ہے۔ اچھا، دوسری ایک بات یہ، اپنی جان اور مال کو، تمام چیزوں کو دنیا کی کسی بھی چیز پر لگا دو تو وہ موہوم ہے، اس کا ریٹرن کتنا ملے گا، ملے گا نہیں ملے گا، یہ سب وہم میں ہے۔ یقین میں ہے کیوں بھائی؟ یقین سے کہہ سکتے ہیں، یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتے، وہ تو سب وہم کی چیز ہیں۔ اللہ کے دین پر لگانا یہ تو یقین ہے، یہاں وہم کا سوال ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس اللہ کے نام پر لگا رہے ہو اس اللہ کا ریٹرن دینے کا، واپس دینے کا، کئی گنا بڑھا کر دنیا اور آخرت میں دینے کا وعدہ ہے۔ ان وعد اللہ حق، اور اللہ سے بڑھ کر سچا وعدہ کسی کا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا وعدہ حق ہے۔ اس لیے لگانے کی جگہ جو ہے نا وہ تو میرے بھائیوں اللہ کا دین ہے۔ اس مجمع سے جو ہے نا اس بات کی گزارش ہے کہ یہ نیت کریں کہ آج تک اپنی جان، مال، وقت کو ہم دنیا پر لگاتے رہیں، دین سے بچاتے رہیں۔ ایک تو توبہ کریں گے سچی، تو بھائی سب نیت کرتے توبہ کی،
انشاءاللہ بھی اتنا ادھار بول رہے. اے بھائی نیت کرتے سچی توبہ کریں. اور میرے بھائیوں یہ تو اتنی زبردست توبہ کرنے کی چیز ہے. ہر آدمی دیکھے نا کہ جس جان اور مال کو اللہ نے انسانیت کی آخرت کے بنانے کے لیے دیا تھا، اس جان و مال کو میں نے اپنی غلط خواہشات پر قربان کر دیا. میری صلاحیتیں بھی برباد ہو گئی. زندگی کے 50 60 سال 40 سال گزر گئے. میری صلاحیتیں میں نے بجائے انسانیت کی آخرت کے بنانے پر، اللہ کے دین کو دنیا میں زندہ کرنے کے لیے لگانے پر، دنیا کی چیزوں پر، اپنی خواہشات پر لگا دیا. اس لیے کتنی توبہ کرنی چاہیے. ایک دوسرے اس بات کی نیت کریں کہ جس مقصد کے لیے، جس کام کے لیے اللہ نے ہم کو دنیا میں بھیجا ہے، اور اس کے مدد کے لیے اللہ نے جتنا جان و مال ہم کو دیا ہے، آج سے نیت کرتے ہیں موت تک اللہ کے دین کے تقاضوں پر اپنی جان و مال کو جیسی مانگی جائے گی ویسے لگائیں گے. تو وہ سب نیت کرتے ہیں؟ ارے انشاءاللہ بولتے نہیں. آپ لوگ انشاءاللہ بولتے ہوئے ڈرتے ہیں کیا؟ اے بھائی لگاؤ گے؟ کیسے لگاؤ کہ جی جب بھی اللہ کے دین کا تقاضا آئے پیٹ نہیں پھیریں گے، بلکہ اس تقاضے کو اپنے سر پر، اپنے کاندھے پر لیں گے. پیٹ پھیر کر نہیں بھاگیں گے دین کے تقاضے سے. کرو گے انشاءاللہ؟ چلو اب اس مجمع میں ہمت کر کے بتلاؤ. بھئی پوری زندگی کام کرنا ہے، کام کرتے کرتے کام کے تقاضوں پر جان دینا ہے. یہ تو ہماری نیت ہے. ابتدا کیسے کریں گے؟ ابتدا 4 مہینے سے کرو کہ انشاءاللہ کرنا تو پوری زندگی ہے. ابتدا انشاءاللہ میں 4 مہینے سے کرتا ہوں. نیت کرتا ہوں 4 مہینے اللہ کے راستے میں لگاؤں گا. فرما ہمت کر. جی فرمائیں، ہمت کریں بھائی. بولو بھائی. محمد سہیل بھائی کہاں کے ہیں؟ فرماؤ. آگے ہوں. محمد سہیل 4 مہینے بولو. جی فرمائیں. پوری زندگی کرنے کی نیت ہے کہ جی اس کرنے کو سیکھنے کے لیے 4 مہینے ہیں. فرما بھائی. بولو ہمت کر کے بولو. جی کیا نام؟ ابو طالب بھائی. اللہ قبول فرمائے. کہاں سے؟ ہاں رقیہ کہاں؟ ممرہ. اور فرمائیں. اور فرمائے. جی آپ کیا بول رہے ہیں؟ عبد القدیر بھائی خیرنا. اللہ قبول فرمائے. آمین تو بولو بھائی. آمین. اور بتلائیں. محبوب بھائی. اور فرمائیں. ذرا جلدی بولو نا بھائی. نیت تو سب کی ہے نا، بس کھڑے ہے کہ اپنی نیت کو ظاہر کرو کہ انشاءاللہ میں لگاؤں گا 4 مہینے. محمد بھائی کہاں سے؟ کاشم میرا سے. اور بتلائیں بھائی، جلدی بتلائیں. ارادہ ہمارے بس کا کام ہے، ہمارے بس کا کام کریں. کیا بول رہے ہیں؟ کیا نام بھائی؟ نام ذرا بتا دیں آگے. جہانگیر بھائی نیرول سے. اللہ پاک اور قبول فرمائیں. فرمائے. جلدی بولو. اور بولو. فرما بھائی. ہمت مردہ مدد خدا. سب سے پہلی چیز آدمی کے اندر کسی کام کا ارادہ پیدا ہوتا ہے، اور وہ ارادہ جو ہے نا وہ 3 چیزوں پر اس کو اٹھاتا ہے. جس چیز کا آدمی ارادہ کرتا ہے پھر اس چیز کی ترتیب بنانے کی کوشش کرتا ہے، اور پھر اس کے لیے اللہ سے دعا مانگتا ہے. جب ہم ارادہ کریں گے تو دعا مانگیں گے نا. جب ارادہ کریں گے تو کوشش کریں گے. ابھی ہم نے ارادہ ہی نہیں کیا تو دعا بھی کیسے مانگیں گے؟ جس چیز کا ارادہ ہی نہیں ہے اس کی دعا ہوگی. اس لیے ہمت کر کے اپنی ضرورت سمجھ کے ارادہ کریں. فرما بھائی. جی بھائی بتلائیں. فرمائیں. عبد المجید صاحب نشیمن مسجد ممرہ.
بولو بھائی بولو، اور بولو، ذرا جلدی جلدی بولو نا۔ اچھا بھائی درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھو بھائی، ایک دو باتیں صرف عرض کرنی تھی۔ ایک تو یہ کہ بہت سے لوگوں نے 4 مہینے کی ہمت کی، چلوں کی یا نیت کی، باقی پورے مجمع کی بھی نیت ہے نا بھائی؟ انشاءاللہ نہیں بولتے اے بھائی، سب لگاؤ گے 4 مہینے چلہ انشاءاللہ۔ ایک بات یہ بھی سمجھ لیں کہ بھئی یہ تو ایک وقت ہے جو اللہ کے راستے میں لگانا ہے، لیکن یہ لگانا کیوں ہے؟ اس لیے لگانا ہے کہ بھئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے ہیں وہ پورا دین ہماری ذات میں، ہماری بستیوں میں اور پورے عالم میں زندہ ہو، یہ فکر ہے نا۔ اس لیے یہ مجمع اس بات کی تو نیت کریں کہ بھئی میں اپنی ذات سے موت تک انشاءاللہ اہتمام کے ساتھ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہوئے اس بات کی کوشش کروں گا، نرمی، پیار، محبت، شفقت کے ساتھ، پہلے درجے میں، کہ میرے گھر میں کوئی ایک بھی بے نمازی نہ رہے۔ کون کون نیت کرتا ہے اس کی؟ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، تم عزتوں کو دیکھنا چاہتے ہو، کامیابی کو دیکھنا چاہتے ہو، فرماتے تھے محنت کر کے امت میں 51% نماز زندہ کر دو، اکثریت امت کی نماز پر آ جائیں، اللہ دنیا کے حالات بدل دیں گے۔ ابھی تو ہماری اکثریت جو ہے 90% سے زیادہ جو ہے بے نمازی ہے۔ اس لیے بھائی ہم اگر نیت کر لینا تو دیکھو ایک ایک آدمی 10 کے برابر ہے۔ بھائی کوئی گھر ایسا نہیں ہے جس میں 2، 5، 7، 10 افراد نہ ہوں۔ ہر آدمی اگر یہ نیت کر کے جائیں تو ان کا 10 گنا زیادہ نماز تو انشاءاللہ ابھی زندہ ہو جائے گی۔ تو بھائی سب نیت کرتے ہیں انشاءاللہ۔ ایک دوسرے اس بات کی نیت کریں کہ بھائی مسجد وار جماعت کے جو 5 کام ہیں، ان 5 کاموں میں اپنے آپ کو لگا کر اس کی محنت کریں گے کہ ہمارے پورے محلے کے اندر دینداری زندہ ہو جائے۔ لگو گے سب انشاءاللہ؟ اللہ ہم سب کے لیے آسان فرمائے۔